منصوبہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گرین لائن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر انٹر ہوتی جا رہی ہے. جو پانچواں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو, مستقل تو بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے. اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ حکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے. وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے. پہلے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا ہے محمود آباد کے اندر, اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ حکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جا رہی ہے. PCIC جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر, انہوں نے NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے. اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں. تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر چرسی رکشاد اور موٹر سائیکلز کے حوالے کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں, NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے, وفاق پیسے پورے نہیں دیتا, منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے. فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا. کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کیوں نہیں دیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس کا ان کا کوئی حل ہو, کوئی بس سروس وغیرہ. اور دوسرا اگر اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا, اتھارٹی قائم ہوئی اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے, کوئی پیش رفت ہے یا کوئی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اس وقت؟ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی, کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے, ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں, اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے. اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے, وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے. اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر. تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے, کریں نا خرچ, ان کو ہمیں خوشی ہوگی. شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے. میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار, ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر. دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا. ریلیف تو دیکھیں, ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے. جس طریقے سے کورونا آیا, کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں, لاک ڈاؤنز ہوئے, لوگوں کا روزگار چھن گیا, تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا, اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا, اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا. تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر, جیسے کہا گورنر صاحب نے, اس وقت ہماری کوشش ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ہی کریں گے. سر جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سا میں جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا, کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں 8,000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے
وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے. ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹو اینگلنگ اور پازیٹو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ کراچی کے برساتی نالوں کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کام شروع کر رہی ہے ہفتے کے دوران. پرسوں محمود آباد نالے کے اوپر مینجمنٹ ٹیم گئی, اس میں اتنا خطرہ ہوا کہ 7 افراد وہاں زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, اور کل جب مرتضیٰ وہاب سے میں نے یہ سوال کیا کہ تو پالیسی آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں تو زمین کے بدلے زمین دی جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ سارا کام سندھ گورنمنٹ کرے گی, کیا وفاق کوئی کام نہیں کرے گی اس معاملے میں؟ آپ کیا کہیں گے کہ وفاق زمین کے بدلے زمین یا اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیسے کرے گی؟ کیونکہ وہاں پر جب کارروائی ہوگی لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گی, کیونکہ وہاں پر 14,000 سے زائد لوگ ایک نالے میں بستے ہیں. 38 نالے ہیں شہر کے اندر, لاکھوں افراد اس پر رہ رہے ہیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا؟ قبضہ زمین آپ کی, قبضہ آپ نے کروایا, اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں. اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے, حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے. اس کے باوجود شہری تو ہیں, پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں, تو ان کی معاونت کرنے کے لیے, اور PCIC جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے, وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے, وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے, پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے پیشنٹ سے آگاہ کریں گے آپ, اب تک کی سندھ حکومت کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جب سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان ہوا ہے, چاہے ٹیم اینڈ کامرس کوریڈور ہو یا دیگر منصوبے ہیں, تو یہ سارے پورے پرانے منصوبے, تو یہ کنفیوژن ابھی تک ختم نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے, تو سارے پرانے منصوبے اس میں نیا کیا ہے؟ آپ لوگ ادھر چل ہی رہے تھے. سر یہ مجھے بتا دیں KCR کہاں چل رہی تھی, آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی؟ یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے, برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہونی, یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی. میں جوان تھا جب میں KCR کی کہانی سنتا تھا, تو باتیں ضرور ہو رہی تھی. کام بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے, اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر پہلی بات تو آپ نے, میں کیا بولوں, آپ نے جو سوال کیا ہے, سر آپ نے ٹرین کی بات کی, ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے کوئی 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا. سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا, سرکولر وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا. اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے. چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے, اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا, وہ تو چل گئی ہے. KCR کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں, 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے
वो टेक्निकल इवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। बिड्स मांग ली गई थी, इश्तिहार निकाल दिए गए थे और बिड्स आ भी रही हैं। 25 तारीख को वो बिड्स खुल भी जाएंगी। मतलब ये बता 460 अरब रुपए 1100 अरब में शामिल थी डेरा टाउन वाले, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने अलग कमेटी बना दी है। उन पैसों की यूटिलाइजेशन उस कमेटी के होगी, वफाक उसमें मकबूल में शामिल करेगा, सूबा करेगा, क्या कंफ्यूजन है अभी? सर उसमें 460 नहीं थे, उसके अंदर 135 अरब रुपए जो है, और वो हमने उस वक्त भी लिख दिया था कि ये 135 अरब रुपए की जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट उस फंड को मैनेज कर रहा है। हमारे ख्याल में ये शहर के लिए ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं और इनके ऊपर अगर वो पैसा खर्च होगा तो कराची के अवाम की बेहतरी होगी। फैसला उन्होंने करना है। अगर वो नहीं आएगा, अगर वो फैसला करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं करना, तो प्रोजेक्ट्स हमने फिर भी कर दें। गवर्नर साहब से सवाल है मेरा, बहुत माजूम के साथ हमारे माशरे में बच्चों के साथ रेप केसेस का मामला बहुत बढ़ गए। पिछले दिनों कराची में भी एक वाकया हुआ जिसमें आपके विभागीय मिनिस्टर ने आगे बड़ा शोर मचाया था कि मैं ये कानून लाऊंगा, ये कानून लाऊंगा। उसके बाद वो बातें भी गायब, मिनिस्टर आपके वो विभागीय मिनिस्टर साहब भी गायब। उसके बाद रिसेंटली कश्मीर में एक वाकया होता है। सर इंतहाई अफसोस के साथ जिस तरह उस बच्ची ने अपनी शलवार उतारी, आप क्या नहीं समझते कि उस बच्ची ने अपनी नहीं, इस रियासत की शलवार उतारी है, इस कौम की शलवार उतारी है, इस इदारों की शलवार उतारी है। मुलजिम गिरफ्तार है, सर फांसी क्यों नहीं दी जाती? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर का वाकया था इंतहाई दिल को लर्जा देने वाला वाकया था। हमारे भी घर में बच्चियां हैं और हमारी हर बेटी हमारी बेटी है। उस बच्ची को फौरी तौर से कराची लाया गया, सिंध हुकूमत उसको कराची लाई, जिसके लिए मैंने पहले भी उनका मशकूर शुक्रिया अदा किया। और फौरी कार्रवाई जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बेहतरीन कार्रवाइयों में से कार्रवाई की। मैंने एसएसपी को और जो वहाँ का एएसआई जिसने अपनी बेटी वहाँ पर लेकर गया, ये कहने में आसान शायद लगता हो, लेकिन अगर किसी की बेटी मांगी जाए कि जरा देना डाकुओं को देकर आने हैं हमें, ताकि वहाँ से एक गरीब की बच्ची को हम छुड़ा लें, ये किसी का दिल नहीं मानेगा इस काम के लिए। मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी बेटी एएसआई को ले जाने दी कि इसको ले जाओ और दूसरे की बच्ची को छुड़ा लो। उस बेटी को सलाम करता हूँ जिसने ये काम किया, बहादुर बेटी। तो लिहाजा हमें जो इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड, जो काम सिर्फ पुलिस ने किया है, एएसआई ने जो जिस तरह अपनी फैमिली को दाव पर लगाकर उस बच्ची को छुड़ाया है, वो काबिल सताइश है। उन्हें मैंने सर्टिफिकेट भी दिए हैं, वजीर आजम ने उन्हें खुद फोन करके शाबाशी दी, और इसके लिए हम सिफारिश कर रहे हैं कि उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो आने वाले वक्त हैं उसमें उस एएसआई को दिया जाए। इस तरह के घिनौने वाकयात की रोकथाम के लिए जो जिस बिल की बात हो रही है, वो बिल इस वक्त असद कंफर्म कर सकते हैं कि वो इस वक्त डिस्कशन में है। अपोजिशन के साथ भी बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स की हमारी जो मिनिस्टर हैं शीरीन मजारी, वो उसे फाइनल शक्ल दे रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो बच्चों के रेप केसेस हैं उसको सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वजीर आजम खुद इस चीज़ को बहुत सख्ती से देख रहे हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के वाकयात जिन ममालिक में सजाए मौत है वहाँ पर भी इस तरह के एकाध वाकयात होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जिस तवातुर के साथ ये बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, या इनका रुझान नजर आ रहा है, या शायद ये पहले भी होते हो, हमारे मीडिया की वजह से, उनकी मदद की वजह से ये हाईलाइट अब होना शुरू हो गए हैं, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की नज़र है, जिसके ऊपर इमरान खान की नज़र है। कौन से वजीर आजम ने किसी एएसआई को कॉल करके शाबाश दी होगी, आज तक मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने उस एएसआई की न सिर्फ हिम्मत बढ़ाई बल्कि सिंध पुलिस की भी हिम्मत में इजाफा किया कि जिन्होंने जब अच्छा काम करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, जब बुरा काम करेंगे तो उसके भी रिपरकशन उनको सहने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।